الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند دے پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام جڑے جڑے سمجھ دیو درود پڑھنا چنگا کامے او چپ نہ کرے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بدلے گا زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے گستاخ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ چرچا تیرا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے کس نال وفانا اے دنیا بے اعتباری اتھے کسے دا محبوب ریانا کسے دی سرداری اتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم تھے دل نہ لائی نہیں تیرو سے جان دیواری ٹر گئے محبتہ والے نال ہی لے گئے ہاتھ سے دل نہیں لگدا یار محمد جائے کیڑے پاسے دیاں لئی پردیس پترانی جاگیرا تھیانی پردیس بابل پترانی جاگیرا چپ چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا ایو دھیاں دیاں تقدیرہ جس دل اندر عشق سمایا جس دل اندر عشق سمایا اونا نہیں پھر جانا سونے بھاوے ملن ہزارہ آسانی یار وٹانا کچا رنگ للاری والا اے چڑھدا نیندہ ریندہ عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑھیا کدے نہیں لیندہ مارو مارو مینو مار مکاؤ میں کوئی عذر نہ پیش لیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے اللہ تعالی جل ذکرہ دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین ساڈے سٹیج دی سیدزادے زینت بنے نے
حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ، اور حضرت ساڈے عظیم محسن قابل احترام پیر سید صابر حسین شاہ صاحب زاد اللہ علمہ، اور حضرت علامہ مولانا قاری بلال حسین اطال اللہ عمرہ موجود نے۔ اللہ تعالیٰ جل ذکر ہو انہاں بزرگاں دا اور علماء اہل سنت دا سایہ عوام اہل سنت تعدیل کے مدعم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد حسین مسلم شیخ انہاں دے پسران، انہاں دے بیٹے محمد عباس، محمد عاطف اور محمد ابو سفیان، انہوں نے مل کے اپنے والد محترم دی سال سوا واسطے حضور علیہ السلام دی محفل پاک سجائی۔ اللہ تعالیٰ انہوں دا انتظام اپنی بلند بارگاہ سے قبول فرمائے۔ تسی اس محفل پاک دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہوں دی والد محترم دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تسی سنن واسطے موجود ہو، حضور علیہ السلام دی ذکر دی محفل بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ توانوی جوڑیاں بھر کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین کرام، حضور دی محفل دے اندر بیٹھئے، پھر ہر چیز دا کوئی آداب ہوندے، عدالت دا اور رنگ ہوندے، مسجد دا اور ہوندے، مدرسے دا اور ہوندے، بازار دا اور ہوندے، گھر دا ماحول اور ہوندے، ویرانے جنگل دا ماحول اور ہوندے، پنڈاں دا ماحول اور ہوندے، شہراں دا اور ہوندے۔ جدو حضور دی محبت دی محفل بویے تے پھر رنگ اور ہوندے، پھر اے بھورے والا سلسلہ نہیں ہوندا کہ بندہ بالکل خاموش نہ بیٹھ رہے، نہ اون کرے، نہ ہاں کرے، نہ بولے، نہ چھالے، نہ حضور دی ذکر دی محفل دے اندر اپنا ثبوت پیش کرے۔ انج دا ماحول نہیں رکھی دا۔ حضور دی اے جڑی جگہ تے بیٹھے ہو، ایتھے اور بھی زیادہ لوڑ ہے کہ جنہ زیادہ حضور دی محبت دا ذکر کرو گے، آمینہ دلال ہونی جزائے خیر عطا فرمان گے۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ جڑا ہون تک نہیں بولیا، اللہ توانو سردی تو ڈاڈی سردی تو بچائے، اللہ توانو مزید سکون عطا فرمائے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ، اور دب کے بولو سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، سبحان اللہ کہندا بندہ روے، ایک تے سانو پتہ لگدا ہے بس تسی سندے پئے ہو، گل سمجھ اوندی پئی، تے دوجا یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، ایک کہن دے نال اللہ تعالیٰ جنت تواڈے نام دے رخ لا چھڑدا ہے، درخت لا چھڑدا ہے، تے بیلیا بندہ مڑ جاندا بھی اوتھے جتھے بندے دا رقبہ ہوئے۔ سائیں بیگانے اپنیاں پیڑیاں وچ نہیں وڑن دیندے۔ جے تواڈا رقبہ جنت وچ ہویا تے جہنم میں سونے نہیں جان دینا۔ جے چاہندے ہو حضور راضی ہو جان تے دب کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک دی اپنی سوچ ہوندی ہے۔ ہر کچھ لوگ عوام تقریر اور شے نو سمجھ دیے، کچھ علماء اور چیز نو تقریر سمجھ دینے، لیکن جیڑی چیز نو عوام سمجھ دیے وہ بھی تقریر ہی ہوندی ہے۔ لیکن حقیقت دے اندر اگر تسی سمجھو، میں تو اگر سمجھان دی کوشش کرا اور ہو سکتا ہے میں سمجھا پاواں، حقیقت دے اندر تقریر ہے ہوندی ہے کہ اپنے معاشرے دے اندر جڑیاں برائیاں سر چک رہی ہیں، جڑے برائیاں نمودار ہو رہی ہیں، انہاں دا قلع کما کیتا جاوے، انہاں نو ختم کیتا جاوے، انہاں دیاں جڑا ختم کیتیاں جان، کیونکہ حضور دا پیغام ہی برائیاں ختم کرنا ہے، تے اساں بھی حضور دے امتیاں پیغام ساڈا بھی یہی ہے۔ پیارے بھائیو، اخبار جڑے بندے پڑھ دینے، جڑے سوشل میڈیا تے ایکٹیو رہندے نے، جڑے یوٹیوب یا گوگل وغیرہ تے وہ بندے تھوڑی دلچسپی رکھ دینے، وہ سمجھ دینے کہ ملک پاکستان بیرون ممالک دی گل نہیں ہے، اسی اپنے ملک دی گل کرنے ہیں۔ ملک پاکستان دے اندر کس حد تک کیس اور افواہاں اور خبراں یہ چل رہی ہیں جنہوں زبردستی ریپ آکھیا جاندے ہیں، بچیاں دے نال مسلمان جڑے نے کوئی دفاتر دے اندر مختلف مقامات دے اتے مسلمانہ دیاں بچیاں دیاں عزتاں پامال کیتیاں جاندیاں، آئے روز کو نہ کوئی نمی خبر ہوتی۔ پھر جدو سوشل میڈیا تے ایسی خبر اپلوڈ ہوندی ہے تے اس دے نیچے جڑے پھر ساڑھے
نوجوان کمنٹ کرتے ہیں اور ساڈے سوشل میڈیا چلان والے وہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اے جس نے ریپ کیتا ہے، جس نے زنا کیتا ہے، جس نے بدکاری کیتی ہے، اینوں پھانسی دیتی جاوے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اینوں سزا دیتی جاوے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اینوں کہڑا ہے وہ عمر قید کی سزا ہونی چاہیے. اور عدالت اج کل رولا پایا ہے بھائی ایسے بندے نو کہڑا ہے وہ جسمانی طور تے سزا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ اس گناہ دے قابل نہ رہے. میں جدو یہ چیز وینا تو میرے دماغ دے اندر خیال آتا ہے کہ جس نے گناہ کیتا ہے، زنا کیتا ہے، انہوں تے سزا ملنی چاہیے. ان سزا ملنی چاہیے جو شریعت دے اندر مقرر ہے. شادی شدہ تے سزا اور ہے، کنوارا ہے تے سزا اور ہے. لیکن تسی میری گل نال شاید ہو سکتا ہے اتفاق کرو، سب تو پہلے سزا اس باپ نو نہیں ملنی چاہیے جس باپ نے اپنی بیٹی نو بے پردگی دا ماحول دیتا ہے. سب تو پہلے سزا اس ماں نو نہیں ملنی چاہیے جی ماں نے گھر دے اندر فلماں اپنی بیٹی نو دکھائیاں. سب تو پہلے سزا انہاں بھراواں نو نہیں ملنی چاہیے کہ جنہاں اپنے گھر دے اندر کیبلاں تے ڈشاں لوا کے تے گھر دے اندر اپنی ماں نو بھی تے بہناں نو بھی تے بیٹیاں نو بھی فلماں تے ڈرامے وکھانے دا ماحول فراہم کیتا ہے. سب تو پہلے سزا انہاں نو ملنی چاہیے جس باپ دے سامنے ان دی بیٹی سر تو دوپٹہ اتار کے ٹائٹ لباس پہن کے اپنے جسم کی نمائش کردیا ہویا بازار دا رخ کر رہی ہے. باپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی دے سر تے دوپٹہ نہیں، باپ دیکھ رہے ہیں میری بیٹی دے لباس جس طرح اسلام دا حکم ہے اس طرح دا لباس نہیں، پھر بھی باپ منع نہیں کردا. میں تو سمجھنا سارا تو پہلے اس باپ نو سزا ملنی چاہیے جس انی اجازت دیتی ہے بیٹی نو. ساڈے نوجوان کپڑے ٹائم تے استری ہوئے نہ ملن تے بہناں نہ لڑدے نے. جدوں بہن نماز نہیں پڑھدی تو کیوں نہیں لڑدے؟ جدوں بہن دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوندا اس وقت بھائی دی غیرت کتھے ہوندی؟ جس وقت سامنے بیٹھ کے بہن جڑی ہے وہ بے پردگی دا اور غیر شرعی ماحول نو میسر کر رہی ہے، فراہم کر رہی ہے، اس وقت باپ تے بھائی دی غیرت کتھے ہوندی؟ عدالتاں دے گناہ بعد وچ، حکومت تے سی بعد جمع دے. اے ویکھو کہ اسی اپنے گھر دے اندر ماحول کیسا فراہم کیتا ہے. سمجھدار بندے بیٹھے ہو، شادی ہوئے تے فرض ہوندا ہے کہ ایسا لباس پہننا جن دے جسم نظر آوندا پیا ہوے. شادی ہوئے تے ایک کیڑے قانون دے اندر کہ واجب ہو گئے ہون تے بچی نے سر تے چادر لینی ہی نہیں. شادیاں کیڑا ہر روز ہوندیاں؟ کیوں نہیں باپ منع کرتا؟ بھائی کیوں نہیں منع کرتا؟ کیا ذمہ داری نہیں ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، قرآن پاک دے اندر میرے اللہ دا حکم ہے کہ مرداں نو اللہ نے عورتاں تے حاکم بنایا ہے. اس مرد کو ان دی بیٹی دے بارے، ان دی بہن دے بارے، ان دی ماں دے بارے، ان دی بیوی دے بارے قیامت دے دن پوچھا جانا ہے. کی جواب دے گا مرد کہ میں نہ بیٹی منع کیتا ہے، نہ بہن نو منع کیتا ہے، نہ ماں نو منع کیتا ہے، نہ بیوی نو منع کیتا ہے؟ تو پھر شرم نہیں ہوندی آکھن لگیا ہن اینوں سزا دینی چاہیے، ہن اینوں پھانسی دینی چاہیے؟ تو سرعام ماحول یہ اجازت بیٹیاں نو دتی کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بھائیو، میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے، ان دے اندر برکت ہوندی ہے، حضور راضی ہوندے نے. اصل میلاد حضور دی سیرت اپنانا. اصل میلاد جی میں حضور نے زندگی گزاری ہے انج زندگی گزارنا. اصل میلاد جی میں سیدہ یار بے شرمی دی انتہا ہے کہ ساڈے مسلماناں دی بچیاں دا لباس دا ڈیزائن بنانا ہوئے نا، او یا خو خبراں دین والی اینکر دا ڈیزائن ویندیاں نے، یا او ڈرامے دے اندر جڑی کچھ اداکارہ ہوندی اون دا ڈیزائن ویندیاں نے، یا او سنڈے میگزین تے لباس دی نمائش ہوندی ہے، یا او ڈیزائن ویکھ کے تے اس طرح دے لباس بنان دی کوشش کردیاں نے. او جلیو ساڈیاں ماواں بہناں نوں کیوں نہیں نظر آوندا کہ اسی لباس انج دا پانا ہے جویں دا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دا لباس ہے.
اکبر گھر نو اگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی اپو ہی نہیں صحیح لوگاں تے تنقید فلانا بھی نہیں ٹھیک جی فلانا بھی نہیں ٹھیک جی سارے نال غلط مولوی ہے اے انہی دی گلاں دسدا کیوں ہے اے تے سارے تو نہیں صحیح لیکن یہ انگلی آنج جاندی ہے کاش ایک دی آنج واپس آوے نہ اپنے آل تے میاں صاحب فرماندے نے برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی جدوں میں اپنے اندر جھاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی سنیو میرا درد مندانہ پیغام ہے اور التجا ہے تواڈے سامنے جے چاہندے ہو نا اسلام دی بقا رہے جے چاہندے ہو ساڈیاں نسلاں چ حضور دی محبت رہے جے چاہندے ہو ساڈیاں نسلاں چ حضور دے نال پیار کرن والے بچے پیدا ہون اوے اپنیاں بیٹیاں تے بیٹیاں نو حضور نال محبت کرن والا بناؤ اللہ بھی راضی ہوے گا تے حضور بھی کرم فرما دین گے اللہ اکبر یہ جی پہلی ریکویسٹ دوسری آج کل ایک نواں ساڈے ملک پاکستان دے اندر ایک نویں جڑی چیز ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے لاہور دے اندر بھی کچھ لوگ ایسے سامنے آئے نوجوانوں دے بارے پتہ چلیا اور سیالکوٹ ڈسکا دے علاقے چ بھی کچھ گروہ پنج دے جاندے ہوئے نظر آئے شاہ جی آج کل بندے گڈیاں کرا کے جا رہے ہیں اگے جاندے ہیں نا سلطان باؤ تے چلو چنگی گل ہے اللہ دے ولیاں دے دربار تے جاندے آج کل جا رہے ہیں کرتارپور او سکھاں دا جڑا نہیں گرو نانک او سکھاں دا گرو نانک ہے نا ننکانے او جڑا نواں حکومت نے او تحفہ کرتارپور بنا کے دتا ہے یہ بھی اللہ نے ان دی قسمت وچ لکھی ہے گل آج کل ساڈے بندیاں دا رخ اس پاس کتھے جا رہے ہو جی اسی جی کرتارپور جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہو اسی ننکانے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہو اتھے سکھاں دے گرو نانک دا کوئی مال بنے ہیں دربار تے اسی انہوں نہیں کہہ سکتے دربار تے مسلمانہ دا ہوندہ ہے نا اسی جی اتھے جا رہے ہیں میں آکھا ملے دی مسجد دے کدین ہو گئے ملے دی مسجد نیڑے وے یا او سکھاں دا گردوارہ نیڑے ایتھو مسیح تے جانا نہیں او ننکانے دا سفر کر کے جانا ہے او گرو نانک دی بارگاہ سلام پیش کرن جاندے پھر صدقے جاواں تیرے مسلمان ہو صدقے جاواں اپنے آپ نو مسلمان کہنا لیا میں کیا کاش تو اسلام دی ہسٹری پڑھی ہوندی اے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جی تواڈے تے ساڈیاں جڑے مسلماناں دیاں بچیاں آئیاں 90,000 تقریباً بچیاں دی عزتاں لٹیاں نے تے سکھاں لٹیاں نے جدوں پاکستان بنے ہیں 90,000 مسلماناں دی جوان بیٹیاں دیاں عزتاں انہاں سکھاں لٹیاں نے اور ساری زندگی وہ بیٹیاں انہاں سکھاں دے بچے جمدیاں رہیاں نے اس گرو نانک دے مال جان لگے شرم نہیں ہوندی غیرت مر جاندی ہے اس ٹائم ہوش نہیں ہوندی کہ اسی اپنیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دے قاتل دے کول جا رہے ہیں ہائے 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 اے کون سوچے اے ہوش کن ناوے اے سوچ کن ناوے ساڈی پڑھی لکھی قوم باقی سارے عیب لوگاں دے بڑے ویندی ہے فلانا بندہ چڑھدا کیویں پیا فلانا باندھا کتھے پیا ڈیرے کتھے باندھا پیا جا کتھے رہے اس چیز ال خیال کوئی نہیں کہ میرا ایمان کیتے جا رہے اوے اللہ دے بندے اوے اپنے بچیاں تے نظر رکھو سونیا جانا ہے نا دربار تے جانا ہے نا تے ساڈے کول حضور داتا گنج بخش علی اجمیری دا نہیں دربار ساڈے کول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا نہیں دربار ساڈے کول فرید الدین گنج شکر دا دربار موجود ہے اور ساڈے کول بابا امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی دا مزار ہے اسی جائیے تھی انہاں بزرگاں کول جائیے جنہاں اسلام دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ کیتی ہے 20 لاکھ مسلمان انہاں شہید کیتے نے کنے 20 لاکھ ایک پتر مر جائے نا تو بندے نے ہوش نہیں رہندا جنہ ماواں دے سامنے بھائی کھلوتا ہے پاکستان جو تو بنے ہیں نا بھائی کھڑا ہے باپ کھڑا ہے انہاں دے سامنے انہاں دی بیٹی تھی انہاں دی بہن دی عزت لٹی کافراں سکھاں سامنے بن کے اکھاں دے سامنے
عزت لٹ کے پھر وہ بھائی تے ماں باپ نو قتل کر کے انہاں نو ہمیشہ واسطے اپنیاں رکھیلاں بنا لیا. یہ کیتا ہے سلوک ساڈے نال ہندوؤں نے تے سکھاں نے. اج اسی انہاں دے دربار تے جا کے اس تو وڈا ظلم یہ کرنے ہاں. وہ جڑا انہاں دا رومال ہے نا سر تے بن دین کھٹا جیا سکھ اسی وہ بھی بن لینے ہاں. وہ رومال بھی بن لینے ہاں. وہ جڑا وہ کارڈ دیندے نے نا وہ گال وچ پا لینے ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنو تے توبہ کریا جے اگوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی قوم جن دی مشابت اختیار کر دی ہے نا کل قیامت نو اس ان دے نال ہونا ہے. جتھے او سونا ہے ان دا حشر بھی ان دے نال ہونا ہے. جے تیرا حشر گرو نانک نال ہویا تے پھر سمجھ تے لگ جانی انہاں سکھاں ہندوؤں انگریزاں انہاں سارے جہنم وچ ہونا ہے. جے تو انہاں دی مشابت اختیار کریں دا تینویں سائیاں انہاں دے نال رکھیا او کیڑا منہ لے کے جائیں دا حضور دی بارگاہ وچ. بھائیا جانا ہے نا مسجد جایا کرو اور نماز پڑھیا کرو. مسجد نیڑے نے مسجد جاؤ اتھے جاؤ گے تے اللہ راضی ہونا ہے. جی سفر کرنا ہے تے اللہ دی ولیاں تے مزارات جاؤ. اسی سنی ہاں اسی مزارات نو منن والے ہاں لیکن مزار سنیاں دے نے سکھاں دے مزار سونیاں نہیں ہوندے. جنہ ساڑیاں نہ دیاں دی عزت چھڑی نہ ساڑی کڑے ابا و اجداد نے انہاں نو زندہ چھڑیا تے پھر تے سانو شرم ہونی چاہیے. لہذا ایسے بندے کو جانے دی لوڑ نہیں. جانا ہے اوتھے جانا جتھوں حضور دی محبت مل دی. اللہ اکبر کبیر. محبت نال بولو سبحان اللہ. اے منڈی تے نا اسی مجھاں گاواں لے جانے ہاں ویچن واسطے. اور ساڈے بیلی کردے کی نے پہلے 2 دن دودھ چونا چھڑ دیندے. توجہ ہے حضور دی تانوں میں پیغام ہی سنانا ہے نا. تانوں یہ دسنا ہے نا حضور نے ساڈے کی حکم فرمایا ہے. اچھا پہلے 1-2 دن دودھ چونا چھڑ دیندے. مقصد کی ہوندا ہے کہ حوانہ وڈا نظر آوے. جدو منڈی تے جائیے تو بندہ گاہک جڑا نا ویکھے حوانہ بڑا وڈا ہے ریٹ چنگا لگ جائے. اسی 70 دی ماجھ تے لکھ دی ویچ کے تے واپس آ گئے. میں نہیں دسدا اپنے ضمیر کول پوچھو یہ جڑا دھوکھا دے کے اتلا 30-40 ہزار لے اوندے پیو یہ حلال ہے؟ یہ حلال ہے؟ مڑ حرام خود بھی کھاؤ تے بچیاں نو بھی کھاؤ تے مڑا من جی سکون کوئی نہیں تے حرام مال وچ کیڑا سکون ہوندا ہے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں جے. مسلم شریف 2 جلد کتاب البیوع دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ انج دا ڈنگر جندا دودھ روک کے دھوکھا دے کے بیچنا یہ ناجائز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اور ایسی بے کرنا حرام ہے. اس تو کمایا ہویا پیسہ بھی حرام ہے. نسلہ کھان دیاں تے نسل بھی اثر و حرام دا ہوئے گا. سونیا حلال کھا تھوڑا کھا چنگا کھا کھا حلال حرام تو خود بھی بچ جا اولاد نو بھی بچا لے. او میں ممبر تے بیٹھا نہیں یقین تے قبرستان جا کے چیک کر لو. اے بندے پتراں واسطے کوٹھیاں بھی بنا کے ٹر جان تے پتراں کول نہیں ٹائم ہوندا کہ پیو دی قبر تے فاتحہ جا کے پڑھ لوی. وہ جڑا تیری قبر تے فاتحہ نہیں پڑھ سکدا اون دی واسطے پیسہ اکٹھا کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ قرآن پاک وچ واہوا یاتول الصالحین نیکاں دا اللہ خود متولی ہے. جے اولاد نیک ہوئی اللہ خود ہی رنگ لا چھڈنے نے. او جے بھڑی ہوئی تو اونوں اللہ نو اون دی لوڑ کوئی نہیں. انسانوں دی لوڑ کرن دی کیڑی ٹینشن؟ بھیا اپنا مال کیڑا نا حلال نہ کماؤ حرام مال نہ جاؤ. اڈے تے جائیے نا رکشہ والا کھلوتا ہے. جس رکشے دا نمبر ہوئے نا وہ کھڑا ہے. باقی رکشے والے جڑے نے نا وہ ان دے رکشے تے بیٹھ جاندے. اے ذرا توجہ کرے. اڈے دے تے رکشہ کھڑا ہے باقی رکشے والے اس رکشے تے باندھے. سواری ہوندی ہے وہ ویندی ہے حالا جی 4 سواریاں اگے بیٹھیاں نے میں بیٹھا تے اس جلدی ٹور پاؤنا ہے. وہ جلے سواری باندھی ہے نا تے سواری رکشے والے سارے لے جاندے. اور سارے رکشے والے بیٹھے کیوں ہوندے نے؟
پتہ جی وہ سواری دھوکھا دینا واسطے بیٹھے وہ بیٹھے اس واسطے ہوندے نے سواری سمجھے سواریاں چار پوریاں نے میں بہ جاواں جلے او بند یہ تے رکشے والے لے جاندے او جاندا ہے پھس اے جڑا اونوں دھوکھا دے کے سواری بٹھا رہے نے نا مسلم شریف دے اندر موجود ہے سیاستہ دی کتاب ہے اے جڑا اونوں دھوکھا دے رہے نے نا اس تو کمایا ہویا پیسہ بھی حلال نہیں یہ دھوکھا بھی مسلمان نہیں دے سکتے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا لہذا جیڑی گل ہوئے کھری کیتا کرو اے منافقانہ انداز تے دھوکے باز آڑا اس تو لکھاں کمائے ہوئے بھی جاندے ہوئے پتہ نہیں جے لگدا حلال دی روزی ہوئے اللہ انی برکت دیندہ ہے کہ بھوک پاؤنی نہیں دیندہ اللہ اکبر اے جنہیں چند گلہ کیتیاں نے ان دیتے عمل کرے آجے تے باقی اس طرح دیا گلہ معاشرے دیندہ جنہیں برائیاں نے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً موقع ملدا رہے تو انہوں سمجھان دے رہاں گے سنیو حقیقت چاہیندہ نا تقریر جے نا سمجھوئے کلیاں شیران تے ناریاں دا بھی فائدہ نہیں ہونا جے اسی اندروں حضور نال محبت نہیں کرنی تے باہروں کرن دی بھی لوڑ نہیں ہے سان اللہ اکبر کبیرہ پھر آج دے تقریر کرن آلے بھی کرما آلے من گھڑت گلاں من گھڑت روایتاں جنہ دا نہ قرآن نہ تعلق نہ حدیث نہ تعلق لوگاں نو دس رہے ہوندے نے عوام بولی بالی عوام نو پتہ کو نہیں عوام واہ واہ کر دی بھی ہوندی تو اسا ایک واقعہ بڑا پڑھیا ہونا ہے سکول دے کتاباں چ بھی ہوندا ہے تے اونج بھی کسی مولوی کو سنیا ہونا ہے وہ واقعہ بیان کردے نے جی حضور علیہ السلام آوندے سن گلی وچوں گزردے سن ایک مائی ہوندی سی تے او چھت تو کوڑا سٹدی آئی حضور علیہ السلام تے پوندا آئی حضور آندے کچھ نئے اگاں لگ جاندے آئے 2 دن مائی کیتا ایک باری حضور آئے تے مائی نظر کونا آئی حضور گھٹ ٹوٹ گئے انہاں مائی دی کیڑی او عیادت کیتی مائی بیمار آئی انہاں مائی دا پتہ کیتا او جی حضور علیہ السلام دا بڑا اخلاق ہے او کوڑا سٹن والی مائی دے گھٹ ٹوٹ گئے اے گل مولوی بھی بیان کردے پہ ہوندے جڑے اگاں نہیں اپڑے ہوندے اے ادگڑے جے عوام واہ واہ کردی بھی ہوندی اچھا اے گلاں تساں اپنے کول پوچھنیاں جواب تسی اے کرا ضمیر ہے نا جواب ایتھوں لینا جی یہ غیرت گوارا کر سکدی ہے کہ حضور جان تو تے کوئی کوڑا سٹے بیلیا حضور تے جسم تے اللہ مکھی نہیں بان دیندا اور جیڑا رب جسم تے مکھی نہیں باٹھن دیندا وہ اللہ مائی کو کوڑا سٹواندا ہے حضور علیہ السلام دے جسم دا سایہ نہیں تو اتے کسے دا پیر نہ آ جائے حضور دے جسم دا سایہ نہیں سی اور جڑے سایہ تے اللہ پیر نہیں سی آن دیندا اس محبوب تے اللہ کوڑا سٹن دیندا ہے اچھا حضور علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ بیٹھیا تے انہاں تھوڑا بلند آواز نہ بولیا اچھی بولیا ایک صحابی رسول کول ہے انہاں تلوار کڈ لئی انہاں ایتھے رکھی تلوار انہاں کہ ہن حضور دے سامنے اچھی بولو میں تیرا سر لا چھڑنا میں کیا سنیا جڑے حضور دے سامنے اچھی نہیں بولن دیندے اوے او صحابہ انتظار کردے کہ مائی آوے تے کوڑا سٹے تے حضور پھر جانا ہے ممبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم اے گل نہ کسی حدیث دی کتاب وچ موجود ہے نہ قرآن وچ موجود ہے کسی وڈی کتاب وچ اے گل کوئی نہیں اے بے وقوف بندیاں دی بنائی ہوئی تے من گھڑت گل ہے میرے آقا تے حضور علیہ السلام دے بارے سامنے اوے صحابہ کافراں نو اچھی نہ بولن دیندے او کوڑا سٹن والے دی جو نسلاں ختم کر دیندے ہوش دے ناکھن سانو لینے چاہیے نے تقریر بھی بندہ کرے کوئی چاجی دی کرے جنہ گلاں دا حدیثاں نہ تعلق ہی کوئی نہیں اسی او کردے ہمیں گارنٹی نال کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کسی حدیث کی کتاب وچوں گل کڈ کے وکھا جائے ہے کوئی نہیں وکھا ہی نہیں سکدا ان پڑھ تے جاہل بندے اس طرح دے معاملات تو اگر کدی لا علمی دی وجہ تو سن لیا ہوئے یا سنا لیا ہوئے اللہ کو توبہ کرنی چاہیے دی مولا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا من قذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار یہ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا او گل جیڑی میں نہیں کیتی تے بندہ میرے آلے منسوب کرے کہ آ حضور فرمایا ہے حضور فرماندے نے میں نہیں کیتی بندہ اپنے کولوں کہہ رہا ہے کہ میں کیتی ہے
حضور فرماندے نے او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، وہ جہنم اپنا ٹھکانہ سمجھے جیڑا میرے آل اپنے کولوں گل منسوب کردا پہ۔ لہذا اس طرح دیا سینکڑا حدیثاں نے ایک کسی واقعہ بیان کردے بھی ہونے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نزان پڑھ دے آئے، انہیں ایک کر یزان کوئی نہ پڑھی، سورج کوئی نہ چڑھیا۔ ان دا بھی حدیثاں دی کتاباں نہ کوئی تعلق نہیں، یہ سارے اپنے کولوں بڑھائے واقعات ہیں، نہ حدیث وچ موجود ہے نہ قرآن وچ موجود ہے کہ حضرت بلال اذان نہ پڑھی تو سورج چڑھیا کوئی نہ، سارے بندے حضرت بلال کو گئے جی اذان دوبارہ پڑھو، انہاں دوبارہ اذان پڑھی سورج تاں چڑھیا۔ یہ کسی حدیث دی کتاب وچ نہیں، اور نہ ہی تنوں کو بندہ بھی کھا سکتا ہے ایویں میں اون دے کول سنی میں دس چھڑی، میرے کول کسے سنی ہو سکا کر چھڑی، اے سلسلہ چلے۔ بیلیو اگرچہ تسی سادے ہو لیکن پسند حقیقت کرو کہ حقیقت کی ہے۔ اے نویں نویں گڑیاں تے نویں نویں پٹولے پانی دے اوتے بلبل ہوندے نے نا، تو بلبلیاں زیادہ دیر نہیں راندے، وہ ایویں چند گھڑیاں ہوندے نے تے بلبلے لگدے سونے نے لیکن انہاں دی حقیقت کوئی نہیں ہوندی۔ حقیقت تھلے پانی ہوندا ہے، سونیو پانی آل آؤ بلبلیاں دے پیچھے نہ لگو، وہ لگنا ہے تے حضور دے اللہ دے قرآن دی بارے آؤ تے حضور دے فرمان آ جاؤ۔ بیٹا عالمی دین بن جائے نا نسلہ سور جاندیاں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے جل ذکرہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وہو کری المشرکون۔ ان دا مفہوم ہے بھی اللہ فرماتا ہے اللہ او ہے جس اپنے محبوب نے دنیا تے بھیجے ہے ہدایت اور ستھرا سچا دین دے کے، وجہ ایسی مقصد ایسی کہ حضور دین پوری دنیا دے اتے غالب فرما دینا۔ حضور دے دنیا تے آنے دا مقصد ہے کہ دین اسلام پوری دنیا تے غالب آ جائے۔ بندے دا دل کردا ہے نا اللہ میری مدد کرے، دل کردا ہے نہیں کردا، بندہ ہے نا یا اللہ مدد، ان دے تو کوئی انکار بھی نہیں کردا۔ اور ساڈا عقیدہ ہے کہ مدد اللہ ہی کردا ہے، اللہ دی حکم تو علاوہ پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ بیمار بندہ ہوئے تے شفا اللہ دیندا ہے، ڈاکٹر وچ وسیلہ بندے نے، بندے کو اولاد نہ ہوئے تے اولاد بندہ نہیں دیندا، اللہ عطا کردا ہے۔ اگر بندہ غریب ہے تے مال اللہ عطا کردا ہے، رب دے حکم تو علاوہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تے میرے رب نے حضور نو دنیا تے بھیجے ہے، مقصد اے سی کہ حضور دین دی تبلیغ کرن، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والےو میرے دین دی خدمت کرو، میں اللہ تہاڈی مدد فرماواں گا۔ اللہ جی دل کر دے نا یا اللہ آپ بندہ کوئی کام کرنے لگے مولا کام کروں میری مدد فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ دسے ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرے دین دی خدمت کرو میں رب تہاڈی مدد کراں گا۔ والا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ تعالیٰ فرماندا میں ضرور تہاڈی مدد کراں گا۔ پھر پاک نبی نے فرمایا، حضرت انس بن مالک عرض کر دینے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یا بنی وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حدیث پاک سنے ہیں جی، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا حضرت انس نے، اے میرے بیٹے، اے میرا دین ہے، اے میری سنت ہے، اے میرا طریقہ ہے، اے میری شریعت ہے، من احیا سنتی، جڑا ان دے تے خود بھی عمل کرے گا، لوگاں نو بھی تبلیغ کرے گا، لوگاں نو بھی دعوت دے گا، حضور فرماندے نے میں ان دے نال محبت کراں گا۔ جے سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں جڑا میرے دین دی خدمت کردا ہے میں ان دے نال محبت کرنا۔ پھر گل اتنے مکی نہیں، ہن جڑی میں گل کرن لگا نا جے دل نو چنگی لگے تو بولیا جے لازمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا میرے دین دی خدمت کرن والے میں محبت کرنا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور فرماندے نے او جڑا میرے دین دی خدمت کرے میں اون دے نال محبت کرنا، تے پھر محبت جدوں مینوں ہو جاندی ہے کل قیامت نو اونوں میں جنت دیواں گا، تے پھر کلی جنت نہیں، حضور فرمانے نے جنت بھی دیواں گا اپنی سنگت بھی دیواں گا۔ جنت بھی ملے تو
حضور دی سنگت بھی ملے. اوئے تے دوریاں جنتا نے صحابہ روندے آئے اس گل تو سنیا جنت تے تسی ہونا ہے اعلی مقام تے اسی غلاماں وچ ہونا ہے ساڈا دل نہیں لگنا. حضور فرماندے نے میرے دین دی خدمت کرو جنت بھی ملے گی تے میرے نال ملے گی میری سنگت بھی ملے گی. اللہ اکبر. پیارے بھائیو میرے پاک نبی دے صحابہ نے کہ دین تے قربانیاں دین دی واری آئی ہے نا صحابہ پیچھے نہیں ہٹے. حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ. صحابہ نے حضور جنتاں ونڈ رہے نے جنت ملے تے صحابہ پھر بھی شکر ادا کیتا ہے. جو حضور دی ناموس رسالت دی خاطر جان دینی پئی تے صحابہ موڑ بھی پیچھے نہیں ہٹے. جو حضور دی عزت دی خاطر پتر قربان کرن دی واری آئی ہے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے. جے دولت قربان کرن دی واری آئی ہے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے. میں کیا کھان دی واری ہاپ ہاپ تے کام دی واری کچ پک انج صحابہ نہیں کیتا. جے حضور کولو جنتاں صحابہ لیاں نے تے قربانیاں بھی صحابہ ہی دتیاں نے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا سامعین کرام میرے پاک نبی نال محبت کرو جی حضور دے نام تے بریانی لب جائے. جی توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. جی حضور یار سانو نہیں جاننا دینیاں پوندیاں دین والے دے گئے نے تسی بولو تے صحیح نہ بولو سبحان اللہ. حضور دے نام تے بریانی لب جائے بندہ کہ واہ جی واہ. جی حضور دے نام تے بندے چار گالاں کر چھڈن تے مڑ کیڑی تکلیف. جی حضور دے نام تے بندے تانے چا مرن تے پھر کیڑی تکلیف. جی حضور دے نام تے چار ڈنڈے جلن پے جان تے پھر بھی تکلیف کوئی نہیں. جی حضور دے نام تے جیل لے جانا پے جاوے تکلیف پھر بھی کوئی نہیں. جی حضور دے نام تے قتل ہونا شہید ہونا پے جاوے تکلیف پھر بھی کوئی نہیں. سونیا غلام انج دے ہوندے نے کہ حضور دے صدقے پھول پاؤن تے پھر بھی واہ واہ. جو حضور دے پیچھے لگیا تانے بھی سننے پاؤن تے پھر بھی واہ واہ. صحابہ دا یہ نظریہ آئی پھول بھی پے نے تے سبحان اللہ. جو حضور دے پیچھے جاننا دینیاں پئیاں نے پھر بھی سبحان اللہ. تے صحابہ دا یہ نظریہ آئی آپ کہندے ہویا نظر آندے سانی کہ جے کر یار دے نام دا ملے میرا جوڑی پا جے کر یار دے نام دا ملے میرا جوڑی پا لئے تھلے سٹیے نا. اور جے کر یار دے نام دے ملے سولی جھوٹا للے پیشا ہٹیے نا. تے جڑے رکھ دا پھل اے کھائیے او سک جائے انہوں کٹیے نا. جنوں یار کہیے جنوں یار کہیے او دے نال رہیے جنوں یار کہیے او دے نال رہیے. پاویں کچھ ہوئے پاسا وٹیے نا. سامعین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت. سامعین کرام جنگ قادسیہ مرد وجود چاہیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے آیا
آپ دے 4 جوان بیٹے نے حضرت خنسا جوان بیٹیاں نو اکٹھا کیتا ہے جنگ دے اندر لے کے چلیا گیا نے جدو جنگ دا میدان سج گیا ہے حضرت خنسا اپنے جوان بیٹیاں نے اکٹھا کر کے فرمانیاں نے میرے بیٹے تساں اپنی مرضی دے نال کلمہ پڑھیا ہے اپنی خوشی دے نال ہجرت کیتی ہے میرے بیٹے تساں جان دے ہو اے دنیا فانی ہے آخرت دا گھر اندے نالوں بہتر ہے میرا بیٹے جان دے ہو حضور دی نمو سے رسالت پیرا دینے دے بدلہ کی ملنا تب کے بولو سبحان اللہ قربان جوا پاک نبی دی محبت حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے 6 بیٹیاں نے اکٹھا کیتا ہے اپنے بیٹیاں نو جنگ واسطے تیار کر رہی نے فرمایا بے بیٹا جنگ دے اندر جدو جا اپنے اللہ کو مدد منگیا جے تے پھر کتنی دیر تک جسم میں جان حضور دی نام تے لڑدے رہیا جے لڑدے سوڑیوں جنگ شروع ہو گئی ہے حضرت خنسا دے 4 بیٹے جنگ کرنے پہلے سوڑیوں جنگ کر دیا حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پہلا بیٹا شہید ہو گیا ہے دوسرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تیسرا بیٹا شہید ہو گیا ہے چوتھا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور میں کیا سوڑیا آج ایک جوان پتر پر جائے بندہ پاگل ہو جاتا ہے بندہ کملا ہو جاتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا ہے سونے لوگ بھی کہتے ہیں ایسا جوان بیٹا ٹر گیا ہے میں کیا صدقے جاوا وہ نبی دے صحابہ دی انداز کو میں کیا صدقے جاوا نبی دے صحابہ دی محبت تو آج دیا ماما تھے کہندیاں نے پتر باہر نہ نکلے پترا حالات بڑے خراب نے باہر نہ نکلے میں بیٹا حالات بڑے خراب نے میں کیا جس ماما نو پتر پیارے نے کیا نبی دے صحابہ نو پتر پیارے نے سونے 4 پتر قربان کیتے نے دل وچ خیال ہوندا ہے اے نبی دے صحابہ تانوں پتر پیارے نے صحابہ فرماندے نے او دنیا والے پتر سانو بھی پیارے نے لیکن پترا تو زیادہ سانو مدینے والا آقا پیارا ہے پترا تو زیادہ مدینے والا آقا پیارا ہے آج دیا ماما میں پتر نہ جائیں گے باہر حالات نہیں صحیح حالات کسی دور بھی صحیح نہیں ہوئے حضرت خنسا نے 4 بیٹے تیار کر کے جنگ بھیجے 4 پتر تیار کر جنگ دے اندر بھیجے اللہ اکبر حضرت خنسا موجود نے پیغام آیا بی بی جی توجہ ہے توجہ ہے دب کے بولو سبحان اللہ پیغام آیا بی بی جی اے نبی نال پیار کرن والی تہاڈا ایک بیٹا شہید ہو گیا دوجا بھی ہو گیا دل تے ہاتھ رکھیا جے پھر حضرت خنسا حضور نال پیار کرن والی عورت انہاں دے دل جڑے حضور دی محبت سی او جواب سن کے دل ٹھنڈ پوے دی پھر پیغام آیا جی تیسرا بیٹا بھی تہاڈا شہید ہو گیا جوان پتر نے پھر پتہ چلیا جی چوتھا بھی شہید ہو گیا 4 بیٹے حضور دی عزت قربان ہو گئے نے حضرت خنسا آپ نے وویلا نہیں کیتا ہائے ہائے دی آوازاں بلند نہیں کیتیاں بلند آواز نہ چیخو پکار نہیں کیتا حضرت خنسا فرماندیاں نے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ حضرت خنسا اے جواب سنیا جے حضرت خنسا نو جدو پتا چلیا تواڈے 4 بیٹے شہید ہو گئے نے حضرت خنسا عرض کر دیا نے مولا
تیرا شکر ہے یا اللہ مینوں شہیداں دی ماں بنایا یا اللہ تیرا شکر ہے چوراں دی ماں نوں بنایا ڈاکواں دی ماں نوں بنایا لٹیراں دی ماں نوں بنایا قاتلاں تے بے نمازاں دی ماں نوں بنایا مولا تیرا شکر ہے مینوں شہیداں دی ماں بنایا عرض کر دیا نے مینوں امید ہے اللہ کل جنت وچ مینوں تے میرے بیٹیاں نوں اکٹھا فرمائے گا ہائے ہائے آجا سیدھے مسجد 100 روپیہ دے وی انتظار کرے تا مولوی جی اعلان کیتا کوئی نہیں 100 روپیہ دیتا ہے جی اسی